مجھے انور مقصود صاحب کی بات یاد آ رہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ جیل میں رہا تو منڈیلا بن جائے گا، اگر وطن بدر ہو گیا تو خمینی بن جائے گا۔ خواتین و حضرات، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹس اور بے لاگ باتیں سننے کو ملیں گی، اور غیر جانبدار تجزیہ۔ غیر جانبدار خواتین و حضرات اس طرح ہے کہ دیکھیں، نہ ہم نے پیسے نواز شریف صاحب سے لینے اور نہ ہی انہوں نے دینے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ لینے کے عادی ہیں، دینے کے نہیں۔ اور عمران خان صاحب کے پاس ویسے ہی پیسے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں میرے پاس پرس ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی میں پیسے رکھتا ہوں، ظاہر ہے لوگ ان کے بل پے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بالکل خالص اور بڑی سادی سیدھی سی باتیں کیا کریں گے جو آپ کو سننے میں مزہ بھی آئے گا اور وہ حقیقت کے بالکل قریب ترین ہوں گی۔ دیکھیں، بڑی سادی سی بات ہے، یہ جو سیاسی جنگ شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، اس میں دیکھیں بڑی خوبصورتی سے نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو اتارا میدان میں، اس لیے کہ جب وہ خود سامنا نہیں کر سکے، جب وہ میدان میں نہیں آ سکے، ووٹ نہیں لے سکے عمران خان صاحب کے مقابلے میں ایکٹیو، عمر کا بھی تقاضا ہے۔ دیکھیں، بے شک عمر کا اتنا فرق نہیں ہوگا، چند سالوں کا ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں، تو ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے، سپورٹس مین ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں 2 کلو نہاری کھا کے اٹھتے ہیں۔ ایک جب وہ لندن میں تھے تو میرے ایک دوست جو ہیں ان دنوں انگلینڈ تھے، تو وہ یہاں چنیوٹ کے رہنے والے ہیں، تو کیسر شیخ صاحب کے وہ بڑے قریب ہیں، وہ جاپان والے جو کیسر احمد شیخ ہیں ان کے وہ بڑے قریب تھے، تو انہوں نے ان کو نواز شریف صاحب سے ملوایا، تو نواز شریف صاحب نے ان کو کھانے پر بلا لیا، مدعو کیا، تو وہ چلے گئے کیسر احمد شیخ صاحب کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانے کے لیے گئے تو کوئی 2 کلو کی نہاری کا باؤل تھا، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا، تو 2 کلو نہاری وہ اکیلے کھا گئے۔ تو جو لیڈر 2 کلو نہاری ایک ٹائم میں کھائے گا خواتین و حضرات، وہ ہماری اقتصادی ترقی کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہاں آ کر بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں انڈسٹریل زون بنانے جا رہا ہوں، میں ایشین ٹائیگر بنانے جا رہا ہوں، اور ہوش ان کو ہوتا نہیں ہے، ایک جیب میں کاجو ڈالے ہیں، دوسرے میں بادام ڈالے ہیں۔ جس بندے کو سوائے کھانے پینے کے اور کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، وہ انڈسٹریل سٹی کی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بڑی عجیب لگتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے ان کے بھولے پن کا کہ جب یہ سامنے آتے ہیں تو یہ اتنے معصوم بن کر بات کریں گے، یقین جانیے جیسے ان کی پیدائش جو ہے وہ رات کو ہوئی ہے، اور یہ پوری دنیا کے گناہوں سے پاک صاف ہیں، اور یہ بالکل پویتر ہیں، جیسے یہ بالکل غسل کر کے آئے ہیں، باتیں کریں گے۔ دیکھیں، میں تو اس ملک کو آگے جاتا دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں تو اس ملک کو بڑھنا، اور دوسری طرف جو ان کا بھائی بڑھ کے مارتا ہے، وہ جو مائک توڑ دیتا ہے، شہباز شریف صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جب بڑھ کے مارتے ہیں تو ان کے منہ سے بھی تھوکیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جوش میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کبھی مائک توڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی مائک پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ اور قوم کو ویژن، لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم کو ویژن دینا۔ خواتین و حضرات، لیڈر کا کام ہوتا ہے دکھانا فیوچر، اسٹریٹجی، پلاننگ، ملک کس طرح آگے جائے گا۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے نوجوان نسل کو ایگریشن دینا، ان کو پیشن دینا، ان کو راستہ دکھانا، لیڈ کرنا۔ لیڈر ہوتا ہے جو قوم کو بتاتا ہے کہ ہم آئندہ 10 سال بعد ادھر کھڑے ہوں گے، 5 سال بعد ہمارا یہ منصوبہ ہے، 10 سال بعد ہمارے یہ اکنامک زون بن، یہاں پر اس طرح سے ترقی ہوگی، ایجوکیشن میں ہم اتنا آگے جائیں گے، اتنی یونیورسٹیز بنائیں گے، اتنی ایئر لائنز میں ہم ترقی کریں گے، ہم ملٹری میں یہ ترقی کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگ نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں ہم نے یہ ترقی کی۔ آپ ان کی باتیں اگر سن لیں تو یہ کہیں گے لاہور کے گرد ہم نے رنگ روڈ بنا دیا ہے، اس کے علاوہ ہم منڈی بہاؤالدین سے جلال پور بھٹیاں میں ایک روڈ بنا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے، یہ کس طرح سے کنٹری کو لے کے چل رہے ہیں۔ لوگ پالیسیاں بناتے ہیں کہ ہمارے 10 سال بعد اتنے نوجوان گریجویٹس ہوں گے، 10 سال بعد ہمارے اتنے نوجوان جو ہیں انہوں نے قانون پڑھ لیا ہوگا، اتنے نوجوان انجینئر بن جائیں گے، ان کے لیے ہم یہ اپرچونٹیز لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن لیڈر کا کام ہوتا ہے اس طرح کا ویژن دینا۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر اتنے اسٹوڈنٹس ہمارے میڈیکل کے ہیں تو ان کو کس کس شعبے میں ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک سیٹ آتی ہے ڈاکٹر کی، اور وہاں پر 1350 لوگ امیدوار ہوتے ہیں، اور وہ پیسے دلوا کر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سیٹ لے لیتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے انجینئرز ہیں، وہ یہاں گلیوں کے ٹھیکے لے کر بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں مار کھائی ہوتی ہے، پیسہ لگایا ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ لیڈرز کا ادھر فوکس نہیں ہے، وہاں ان کا فوکس ہے 10 ارب آیا، 5 ارب ان کا، 5 ارب ظاہر ہے کہیں اور جانا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہاں جانا ہے، تو وہ 5 ارب کی پھر بندر بانٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نیچے تک پھر اس کو کیسکیڈ کرتے ہیں بندے خریدنے میں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کا اور اپنا مستقبل جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ لہٰذا
آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے، جو بھی آپ نے اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنا ہے، اپنا حق رائے دہی یوز کرنا ہے تو اس کو اس طرح کریں جو آپ کے ملک کے کام ہے، آپ کے بچوں کے کام ہے۔ آپ خدا را وقتی طور پر نہ سوچیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔